آج کی دعا ہے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اپنے عذاب سے بچا لیں قیامت کے دن جب آپ اپنے بندوں کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ یہ بہت ہی آسان دعا ہے، اس کو اپنی دعاؤں میں اپنی نمازوں میں شامل کر لیں، کیونکہ اس میں ہم اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ ترمذی میں آتا ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے رخسار اپنے گال کے نیچے رکھا کرتے تھے اور یہ دعا مانگتے تھے۔ اسی طرح حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اور یہ ابو داؤد میں آتی ہے حدیث۔ تو ہم اس دعا کو پڑھا کریں اور ہمیں سنہ کا بھی ثواب مل جائے گا۔ یہ سنہ بھی ہے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہم اسے ضرور کیا کریں۔ آج کا جو نیکی کا عمل ہے کرنے کا، وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کی مدد کریں جنہیں ضرورت ہے، اپنے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ، یہ نہیں کہ غصے کے ساتھ کریں، چڑچڑا پن دکھائیں، رونے والی شکل کے ساتھ کام کریں کہ دل تو کر نہیں رہا، مجبوری ہے، بس کرنا ہی پڑ رہا ہے۔ اور خاص طور پر جب ہم اپنے فیملی والوں کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے نا، تب ہماری ایسی حالت ہو رہی ہوتی ہے۔ اپنے والدین کی ہر روزمرہ کے جو کام ہوتے ہیں اس میں خوشی کے ساتھ ان کی مدد کرائیں، سحور بنانے میں، افطار بنانے میں، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنے میں، کسی قسم کی بھی ان کو ہیلپ چاہیے۔ ہوم ورک میں اکثر بچوں کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، تو اس میں خوشی کے ساتھ کریں۔ ان کا کوئی مسئلہ ہے اس کو سالو کریں، اس کا بہترین اجر ملے گا۔ اسی طرح کسی کو بھی کسی قسم کی کوئی ضرورت ہے، کوئی نیکی کے کام میں کوئی لوگ کام پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ہیلپ کریں خوشی کے ساتھ بڑھ چڑھ کر۔ کوئی بیمار ہے اس کی مدد کریں، کسی کو کوئی سواری چاہیے رائڈ کے لیے تو اس کو رائڈ دیں۔ بہت سے ایسے چھوٹے نیکی کے کام ہم کر سکتے ہیں دوسروں کی مدد کر کے۔ اسی طرح عورتیں جو اپنے ماہواری میں، یعنی ان کے جو منتھلی سائیکل چل رہے ہوتے ہیں، اس میں وہ کہتی ہیں کہ اب ہم نہ روزے رکھ سکتے ہیں نہ ہم اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو آپ کسی کو کھانا بنا کر بھیج دیں، افطار بنا کر بھیج دیں، اس کے لیے آسانی کریں۔ کسی کے بچے تھوڑی دیر کے لیے آپ دیکھ لیں، سنبھال لیں، تاکہ وہ سکون سے نماز پڑھ سکیں، قرآن پڑھ سکیں، اپنی عبادات کر سکیں، اور آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ دوسروں کی مدد کرنا ایسا نیکی کا کام ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کو بہت محبوب ہے۔